کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ جنت کی رسید میں دیتا ہوں. آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو لندن کے اندر ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے تنگ کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، جو میاں نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو یا جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیا ان کو کیا ثواب ملے گا، جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ان کو کیا ثواب ملے گا، جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو جفی ڈال لی جو ان کو گلے مل گئے ان کو کیا ثواب ملے گا، جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا ان کو کیا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں کہ وہ شاید یہ بھی بات کر رہا ہے کہ پہلے دور میں جیسے جو ہے وہ حضور پاک اس چیز کی لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے کہ آپ جنتی ہو، تو میں جو ہے آپ کو آج کے دور میں رسید دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے جاؤ گے ایئرپورٹ پہ تو آپ جو ہے وہ کنفرم جنتی ہوگے. السلام علیکم دوستوں، میں علی رضا اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم دیا. ناظرین، بطور مسلمان ہم سب کا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گی، اور اگر برے کام کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں دوزخ کے اندر داخل کرے گی. اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم سب کا ایمان پوتا ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ پاکستان کے اندر نون لیگ کا ایک ایسا ایم پی ہے جو اس چیز کی جو ہے سمجھ کہ گارنٹی دے رہا ہے، رسید دے رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ میاں نواز شریف صاحب کا ویلکم کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر جائیں گے تو آپ جو ہے وہ کنفرم جنتی ہیں. یہ بات جو ہے وہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، یہ نون لیگ کے سابق ایم پی ہیں جن کا نام چودھری اسد الرحمان ہے. انہوں نے ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات بولی ہے. آپ لوگ جو ہے ثبوت کے طور پر پہلے وہ ویڈیو دیکھ کے آئیں، جو ہے باقی بات میں آپ سے بعد میں کروں گا. ویڈیو کو کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے تھوڑا سا میں نے ایڈٹ کیا ہے، تو کائنڈلی آپ اس بات کو ضرور سمجھیے گا. پارٹی میں بہت مشکل وقت آ گیا تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہوئے جیسے کٹھے ہوئے. تو میں نے انہیں کہا، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں جتنے لوگ کٹھے ہیں وہ صرف نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں. جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب جتنے آپ آ گئے وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن میں جنت کا وہ یہ دیتے ہیں نا آگے رسول یہ دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ کی، یہ جنت ہی ہے. تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی، جو لاہور جائیں گے کس بات کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. جی تو ناظرین، ویڈیو آپ نے بالکل دیکھی ہے، ملاحظہ کی ہے. ویڈیو دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ یقین بھی ہو گیا ہوگا کہ میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ میں نے اپنے ذہن سے آپ کو نہیں بتائی، پختہ ایک ثبوت دیا میں نے آپ کو کہ کیسے یہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر جاؤ گے تو آپ کنفرم جنتی ہو، اور چاہے تو مجھ سے اس چیز کی رسید بھی لے لینا. ٹھیک ہے، دیکھیں اس چیز کے اوپر یا اس بات کو اٹھایا جائے تو کافی زیادہ اس کی جو ہے وہ مطلب نکلتے ہیں، لیکن میں ایک دو پہلو ہے جو میرے مائنڈ میں ہے جو میں تھوڑا سا جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہوں گا. کہ دیکھیں ہر انسان کی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کو ہر انسان پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو پسند کرتا ہے، لیکن کسی بھی سیاسی پارٹی کو لے کر یا کسی سیاسی لیڈر کو لے کر انسان کو اس قدر بھی جو ہے وہ کند ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، اور کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ وہ شاید یہ بھی بات کر رہا ہے کہ پہلے دور میں جیسے جو ہے وہ حضور پاک اس چیز کی لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے کہ آپ جنتی ہو، تو میں جو ہے آپ کو آج کے دور میں رسید دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے جاؤ گے ایئرپورٹ پہ تو آپ جو ہے وہ کنفرم جنتی ہوگے. تو یہ کافی زیادہ جو ہے لمحہ فکری ہے کہ یہ انسان نے کیا سوچ کر یہ بات کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، وہ آپ کے ایک سیاسی لیڈر ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی انسان کی چاہت میں اس قدر نہیں گرنا چاہیے کہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ ملا دیں، تو یہ آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ چودھری اسد الرحمان صاحب کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ جب سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹرول کر رہے ہیں، کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں، اور کافی حد تک لوگوں کا غصہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے گئے ہوئے تھے اور کیسے وہ واپس آ رہے ہیں۔ میں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، میرا مطلب بات کرنے کا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس ٹاپک کے اوپر یا میرا بات کرنے کا نظریہ کیا ہے، کہ ہر انسان کو جو ہے وہ سوچے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ جنت کی رسید میں دیتا ہوں۔ آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو لندن کے اندر ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے تنگ کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو میاں نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یا جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیا ان کو کیا ثواب ملے گا؟ جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ان کو کیا ثواب ملے گا؟ جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو جفی ڈال لی، جو ان کو گلے مل گئے، ان کو کیا ثواب ملے گا؟ جن لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا ان کو کیا ثواب ملے گا؟ یہ تو صرف آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو وہاں پر ان کا ویلکم کرنے کے لیے جائیں گے وہ کنفرم جنتی ہے، جنت کی رسید آپ انہیں دیں گے۔ تو یہ جو سب باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سب کا لوگوں کو کیا ثواب ملے گا؟ اگر صرف ویلکم کرنے کے لیے آپ جنت کی رسید دے رہے ہیں، تو اگر کسی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو اس کا جناب جنت سے آگے بھی کوئی اگر کوئی عہدہ ہوتا تو وہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دینا تھا کہ اس سے بھی اس چیز کی مجھ سے رسید لے لیں۔ تو چودھری اسد الرحمان صاحب کو جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کافی بڑی انہوں نے بات کر دی ہے، یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کر سکیں۔